السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ خداوندی میں ہم تمام کی دعا ہے کہ پروردگار محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں موجودہ مصیبتوں سے مشکلوں سے خلاصی عطا فرمائے، سارے عالم اسلام میں امن اور امان عطا فرمائے، سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور بھول بھلیا میں زندگی گزارنے والے ہم تمام کو پھر سے قرآن اور حدیث پر جمع فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورۃ الشورى کی آخری آیات ہیں اور جن کا ترجمہ کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ان میں ایک آیت کریمہ کے تعلق سے میرے اپنے سمجھ کے مطابق تھوڑی سی تفصیل باقی رہ گئی تھی، جسے میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دینا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے پھر سے ان آیات کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر اور جس خاص آیت کریمہ کے تعلق سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، پھر اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق تفسیری روایات احادیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آسانیاں فراہم فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے آپ کے اور آپ کی طرف روح کو نازل فرمایا۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، اور آپ نہ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو جانتے تھے، لیکن ہم نے اسے نور بنا کر اپنی مرضی سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا ہدایت کر دی۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر رہے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہی صراط، وہی راستہ اللہ کا کہ جس کے ملکیت میں، بادشاہت میں، اس کے قبضہ قدرت کے اندر آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے موجود ہے۔ اللہ سنتے بھی ہو، یاد رکھو، الاللہ تصیر الامور،
سارے جملہ امور اور معاملے اسی کے طرف پہنچتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ یہ آخری آیات ہے، پھر اس کے بعد میں سورۃ الزخرف کی شروعات ہونے والی ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص کر ایک بات کا ذکر کیا ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اللہ کے نبی، آپ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ پیغمبر خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب کبریا، تاجدار بدہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کا یہ فرمانا، اللہ کے نبی آپ ایمان کو نہیں جانتے تھے اور آپ کتاب کو، قرآن کو نہیں جانتے تھے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگرچہ کہ یہ بات نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بعید ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم و فراست اور بصیرت سے بعید ہے، ہماری سمجھ سے بڑی دور کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیسا فرمان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ آپ سے بڑھ کر اللہ کو کوئی جانتا بھی نہیں اور جان سکتا بھی نہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی معرفت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور جیسے ہم بار بار اس ربیع الاول کے موقع پر، بعرفات کے موقع پر، سیرت النبی کے موقع پر، میلاد النبی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان سنتے ہیں، آپ کے رفیع الشان ہونے کا تذکرہ بار بار علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند اور بالا فرمایا۔ جبریل جہاں جا کر رک جاتا ہے، وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ تلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور ذرا معراج کے اندر یہی آنکھیں جبریل علیہ السلام تلک جا کر رک جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے جو مقام، وہاں سے جو سفر شروع ہوتا ہے، اور وہاں جبریل علیہ السلام بھی کہہ کر رک جاتے ہیں، ایک قدم میں خدا کی قسم، مجھے پالنے والے، پرورش کرنے والے، پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایک قدم اللہ کے نبی میں یہاں سے آگے بڑھا نہیں سکتا۔ میرے پر میرا وجود خس و خاشاک ہو سکتا ہے، میں راکھ بن سکتا ہوں، میں تجلیات خداوندی کو برداشت کر نہیں سکتا۔ اتنے بڑے مقام کے حامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اللہ کے نبی، آپ قرآن اور ایمان کیا ہے نہیں جانتے، اور جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کما حق علم عطا فرمایا، لیکن آیتوں کے گہرائی کے اندر جا کر اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو ان آیات کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے تلک امت محمدیہ، چاہے وہ آج کے اس زمانے کا انسان کیوں نہ ہو، اس زمانے کا ابو جہل کیوں نہ ہو، قیامت میں پیدا ہونے والا کوئی انسان بشر کیوں نہ ہو، قیامت صبح قیامت تلک انسان جو کچھ بھی اس زمین پر پیدا ہوتا ہے، ان ساری کائنات انسانی کو اللہ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور جب تک ان کو کوئی پیغمبر نہیں مانتا،
قرآن نہ تو اسے سمجھ میں آ سکتا ہے نہ ایمان سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ترجمان ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کے مطالب لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح نہ فرما دے، اور جب تک اس وضاحت کو کوئی بھی ابو جہل کہلانے والا، ابو لہب کہلانے والا، قیامت تک فرعون جو کچھ بھی اگر پیدا ہونے والا، جو کوئی بھی انسان چاہے ماننے والا نہ ماننے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پراپر چینل اگر ایمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے مومن نہیں بناتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے قرآن کو ہدایت کا نور بنا کر اپنے بندوں میں سے جسے چاہا ہدایت عطا کر دی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پچھلی آیتوں میں یہ بات ہمارے سامنے آئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیک الا البلاغ، اللہ کے نبی آپ کے ذمے صرف بلاغ پہنچا دینا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا، یہ صرف آپ کے پیغام بری کی ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کے آپ کے اوپر وحی نازل کرتا ہے، قرآن کو نازل کرتا ہے، اس قرآن کو اللہ خود نور روشنی بنا کر ظلمات کے اندر، شرک کے اندر، کفر کے اندر، بدعات کے اندر سر اُللنے والے اور راہ بھٹکنے والوں کو اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے صحابی بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کافر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے منافق بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو قرآن پڑھ کر سنانا ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ اس کا معنی، اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح نہ کر دے، فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، اللہ بتلانے تلک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معنی، قرآن کا مطلب اپنے مرضی سے سمجھنا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ہے، کوئی بندہ یہ کیسے سمجھ سکتا ہے اور دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو ہٹا کر اپنی مرضی سے قرآن سمجھ سکتا ہوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ آپ خود نہیں جانتے، اور جب تک کہ جانکاری دینے والا آپ کو جانکاری نہ پہنچا دے، جبریل آ کر جب تک کہ آپ کو اللہ کا حکم نہ سنا دے، اللہ اس کا ترجمہ آپ کے دل کے اندر القاء نہ فرما دے، آپ خود نہیں جانتے کہ کون سی آیت کا ترجمہ کیا ہے، معنی مطلب کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، مشیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اس سے مستنبت ہونے والے احکام کیا ہے، فقہی مسائل کیا ہے، اور پھر طور طریقہ کیا ہے، رہن سہن کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، معاشرت کیا ہے، معاملات کیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، جانکاری دینے والا اللہ جب تک کہ نہ بتا دے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پیچھے چھوڑ کر بھی بندہ آگے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھنے والے بندوں کے تعلق سے قرآن کے اندر کتنی بڑی تعریف بیان فرمائی، چند آیتیں بیان کر کے کہ ایمان آخر کسے کہتے ہیں۔ ایمان جس کا تذکرہ اللہ نے ان آیتوں کے اندر کیا ہے، اسے ہم سمجھ لیں تاکہ ہمارے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو جائے کہ اللہ کتنی بڑی دولت ہمیں عطا فرمایا۔ بس یہی بات مجھے آج آپ کے سامنے عرض کرنا، سیلف کانفیڈنس کے بجائے آج مسلمان مسلم سوسائٹی
غیروں کو دیکھ کر، یہودیوں کو دیکھ کر، سوٹ بوٹ پہننے والے مرسیڈس بینز کے اندر جو یہودی نصرانی سفر کرتے نظر آتے ہیں، گھومتے نظر آتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے بلڈنگوں کے اندر، قلعوں کے اندر، بڑے بڑے شوقیلے تقریبوں کے اندر ناچتے گاتے نظر آتے ہیں، رال ٹپکتی ہے۔ لالچی نگاہوں سے مسلمان اپنے آپ کو ہلکا چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی۔ ایمان کی کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ یہ جو بینز کار کے اندر گھومتے ہیں نا، جن کے بڑے بڑے خاص پلین ہوتے ہیں، بیوی کے برتھ ڈے پر کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز کو گفٹ کرنے کی دولت رکھتا ہے، گفٹ بھی دے دیتا ہے، اتنا بڑا مالدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ کافروں کے بس میں نہیں ہے کہ مسلمانوں پر یہ غلبہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی راستہ نہیں دیتا کہ کافر مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے اور اسے اس کے گھر تک پہنچنے کا راستہ مل جائے۔ کبھی بھی کافر مسلمانوں پر غالب آ نہیں سکتا اور اللہ آنے نہیں دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ لَن يَجْعَلَ، ہرگز ایسا اللہ کرتا نہیں، بناتا نہیں، ہو نہیں سکتا۔ ہرگز کوئی بھی کافر مسلمان کو اپنے قابو میں، وش میں، بس میں کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ایمان عطا فرمائے، اور یہ ایمان والوں کی شان ہے جو اللہ بیان فرماتے ہیں اگر صحیح معنوں میں مسلمان صحابہ کی طرح ایمان رکھنے والا ہو جائے، ہاتھ میں اگر کچھ بھی نہیں، اللہ کے حکم کی پاسداری کے اندر اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر اگر لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مر بھی جاتا ہے تو شہید بن جاتا ہے، جیت جاتا ہے تو فاتح اور غازی بن جاتا ہے۔ اس نے کتنا بہترین کہا ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی شان ہے، کتنے سادہ ہیں، لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، کتنے سادہ ہیں۔ اور یہ اصل میں سادگی نہیں، اصل میں آسمان جیسے وسعت رکھنے والا ایمان ہے، اور پھر ساتوں سمندروں میں طوفان بپا، بہت بڑے تلاطم والے طوفان جیسے ایمان کے ٹھانٹے مارنے والے موج ہیں، موج بلا ہے، جس کے اندر کفر، نفاق، خس و خاشاک بن کر بہہ جاتے ہیں۔ اس صحابہ کا ایمان ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا تمہیں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آدمی تم پر اب حملہ کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اگر ایمان رکھتے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور اللہ کے احکام کی پاسداری کرتے ہو، لحاظ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، سنتوں پہ عمل کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں رکھتے ہو، حرام کو حرام سمجھتے ہو، حلال کو حلال سمجھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لا تہینوا، حالات آ جائیں گے، اکیلے پڑ جاؤ گے، تمہارے ساتھ فرشتے ہیں، آسمانوں والا، زمینوں والا، جس کے قبضے قدرت میں پورے آسمان اور زمین کی بادشاہت کی چابیاں ہیں، وہ پروردگار وحدہ لا شریک تمہارے ساتھ ہے، اور اس کا وعدہ ہے کوئی بھی کافر تمہارے اوپر غالب آ نہیں سکتا، فاتح بن نہیں سکتا، تمہیں ہرا نہیں سکتا، اللہ آنے نہیں دیتا، تمہارے تک اس کے ہاتھ کو پہنچنے نہیں دیتا۔ اتنا اللہ تعالیٰ لکھ کر دینے کے باوجود بھی مسلمان ہے کہ تھر کامتے ہوئے وقت سے پہلے کافروں کے پیر پڑ جاتا ہے۔ اتنا بڑا کلام ہمارے گھروں میں، ہمارے میز پر،
ہماری مسجدوں کے اندر رکھا ہوا ہے، بچے پڑھتے ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، بڑے پڑھتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا پرومس ہے، آنے نہیں دوں گا، تمہارے اپنے کالر تک ان کے ہاتھ کو پہنچنے نہیں دوں گا. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، پست ہمت، انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ مسلمان ہمارے پاس کیا ہے بھیا، ہمارے پاس سوائے جھونپڑے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، غربت کے کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کچھ بھی ہو جائے، بلال کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر حذیفہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں کچھ کے ہونے، کچھ کے نہ ہونے کا نام ایمان نہیں ہے. سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ کر سکنے والی ذات پر بھروسہ رکھنے کا نام ابو بکر صدیقی ہے، عمر فاروقی ہے، عثمان غنی ہے، علی حیدر کراری ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، فاطمی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا رنگ ہے، ڈھنگ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کا، امہات المؤمنین کا طور طریقہ شعار ہے، ان کا اپنا ترے امتیاز ہے. اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب یہ تو مکمل طریقے سے کئی آیتوں پر مشتمل مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تعریف ہے. 18 پارہ کبھی پڑھ لینا. اللہ فرماتے ہیں مسلمان کامیاب ہے اللہ کی نظر میں، سکسسفل. ہم سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ میں سیٹل ہو جائے وہ سکسسفل ہے. اللہ فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر ایمان ہے، قرآن بولتا ہے، وہ سکسس ہے، کامیاب ہے. پراسپریٹی والا، سکسس دیکھنے والا اللہ کی نظر میں 18واں پارہ گواہ ہے. ثبوت کے طور پر ہمارے درمیان میں سامنے رکھا ہوا قرآن کا 18واں پارہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں سکسس تیری دنیا میں نہیں ہے، سکسس میری نظر میں، قرآن کی نظر میں، امام الانبیاء کی نظر میں ایمان والا ہے. ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لوں، اور اس حدیث پر ذرا غور کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسی کئی حدیثیں، اور جب یہ ایمان کا تذکرہ ہوگا نا پھر سے میں انشاءاللہ ان صحیح حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی، عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس سلسلے کے اندر صرف ایک حدیث کو بات کر کے، بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ. حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، وَعَطَى لِلَّهِ، صرف اللہ کے لیے خیر خیرات کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پر وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور صرف اللہ کے لیے منع کرتا ہے. اگر کسی کو دینے سے روک لیتا ہے اور اگر کسی کے تعلقات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے رک جاتا ہے، روک لیتا ہے. استکمل الایمان، فرمایا کہ یہ بندے کا ایمان کامل و مکمل ہو گیا ہے اور یہ بندے کا ایمان پختہ بن گیا ہے. تین باتیں جس مسلمان کے اندر آ جائیں گویا کہ وہ اپنے ایمان کو مکمل طریقے سے حاصل کر لیا ہے، ایمان کی حلاوت کو حاصل کر لیا. پہلے نمبر پر اللہ کی محبت ہو، دینا، دلانا، لینا، دلانا، ساری باتیں اللہ کے لیے ہو اور منع اللہ کے لیے کرتا ہو. اور حضرت ابو ذر کی تو ایک لاجواب حدیث ہے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد قال لا الہ الا ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ ایمان کا کلمہ پڑھ کر اللہ کا یقین لے کر مر جاتا ہے تو فرمایا کہ جنت کے سوا اس کا اور کوئی ٹھکانہ ہی ہو نہیں سکتا ہے. سیدھے اس یقین کو لے کر مر جانے والا جنت پہنچ جاتا ہے. حضرت ابو ذر نے فرمایا قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی اگرچہ کہ وہ زنا کرے، چوری کرے تب بھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا بھی کیوں نہ کرے،
چوری بھی کیوں نہ کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کلمے کی برکت کی وجہ سے اسے جنت عطا کرتا ہے۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے پوچھا دوسرے مرتبہ اگرچہ کہ زنا کرے پھر بھی چوری کرے، 3 مرتبے فرمایا، 3 مرتبے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا بھی کیوں نہ کرے، چوری بھی کیوں نہ کرے۔ ابو ذر سن لے، کلمہ اس بندے کو جنت میں پہنچا کے رہتا ہے۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، ایمان کے کلمے کی وجہ سے بندے کے کبیرہ گناہوں کو اللہ توبے سے معاف فرما دیتا ہے، اور جہاں توبے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں اللہ توبے کو قبول کر لیتا ہے، اور جہاں توبے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو نیکیوں کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو کبیرہ گناہ ہے وقت پر بندہ اس سے شرمندہ ہو کر پچھتاتے ہوئے آنسو بہا کر اگر اللہ سے معافی مانگ لے، زنا سے اللہ تعالیٰ معافی عطا کرتے ہیں، چوری سے اللہ معافی عطا کرتے ہیں، لیکن کلمے پر موت ہونا شرط ہے۔ اگر کلمے پر موت ہو جاتی ہے یہ کلمہ سیدھے بندے کو جنت میں پہنچا کے رہتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ایمان کی اللہ نے ہمیں دی، لیکن قرآن آج بھی یہ کہتا ہے تم آج تلک بھی ایمان کو نہیں سمجھے کہ تمہارے گھروں میں کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نے اتنے بڑے کفرستان کے اندر چن کر جھونپڑیوں کے اندر، پتے کے گھروں کے اندر، گھاس پھوس کے گھروں کے اندر، غریبی کے اندر کتنی بڑی دولت، ایمان کی دولت اللہ نے تم لوگوں کو عطا کی۔ آج بھی تمہیں پتہ نہیں، احساس نہیں، فیل تلک نہیں ہے، الٹا رونا ہے کہ مسلمان کو کیا ملا۔ آج پتہ نہیں چلے گا نا، قبر میں جانے کے بعد میں پتہ چلے گا کہ مسلمان کتنی بڑی دولت کو کھو گیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔